الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما من بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین قدر صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی آپ کو محبت و السلام اور ساتھ ہی حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کو ایور گرین کلاتھنگ پاور بائی ایور گرین کلاتھنگ اور ساتھ ہی عبداللہ مال سے براہ راست. ناظرین محترم، آج کی اس سحری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، نوریا سموسا اور ہیرل کلیکشن نے. ہم اپنے تمام ہی اسپانسرز کے تمامی معاونین کے مشکور ہیں کہ جنہوں کے مرہون منت آج اس بہترین سیٹ سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حیدرآباد نیوز کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ روز کی بنیاد پر آپ کی ملاقات کراتی ہے ایک معزز اور بہترین شخصیت سے. تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ بہترین شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق شہر حیدرآباد سے ہی ہے. آپ آرٹسٹ ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف ٹی وی سیریلز میں، ڈرامہ میں اور فلموں میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. میرے پاس تمو جیسے مشہور ڈرامے میں بھی آپ نے کردار ادا کیا، ساتھ ہی ساتھ دیوانگی جیسے پیچھے تو دیکھو جیسی فلم اور رانگ نمبر 2 میں بھی آپ نے اپنی کردار کی اور اپنے ٹیلنٹ کی جھلکیاں دکھائی ہیں. ناظرین محترم، ان کا ایک ڈرامہ جو ابھی ریسنٹلی چل رہا ہے وہ چاند تارا ہے، جو رمضان مبارک کے پہلے روز سے ہی آغاز ہوا ہے. آپ بہترین شخصیت ہیں اور جیسا کہ آپ ان کو ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ بہترین انداز سے اپنے فن کا جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ریئل لائف میں دیکھیں تو وہ بہترین شخصیت بھی ہیں. جیسے بہترین آرٹسٹ ہیں ویسے وہ ایک بہترین شخصیت ہیں. میری مراد جناب شبیر مراد. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر. سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم. سر حیدرآباد نیوز کے سیٹ پر آپ کو حیدرآباد نیوز کی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ بتائیں کیسا لگا حیدرآباد نیوز کا سیٹ؟ حیدرآباد نیوز ایکچوئل میرا اپنا چینل ہے. ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. خوش رہیں. محمد علی نقشبندی صاحب، سلامت رہیں. جناب عزیر زئی صاحب، زیب لطیف صاحب، یہ میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں. حیدرآباد نیوز میں آ کر مجھے اپناپن محسوس ہوتا ہے، لگتا نہیں. چونکہ اور جہاں تک چونکہ ابھی بات چلے گی تو آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں شوبز میں کیسے آیا. مطلب یہ بھی حیدرآباد نیوز کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ تو اہم سوال ہے جس کو مجھے کرنا ہے. جی جی جی. اور یہ کریڈٹ ظاہر سی بات گفتگو ہوگی آگے. آپ کو پتہ ہے نیوز چینل کریڈٹ لینے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتا اور ہم ضرور لیں گے کریڈٹ اپنا. جی ہاں بالکل. جی علی بھائی، کون سے مہمان عالم دین اور مہمان ثنا خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جی حافظ صاحب، آج جو ثنا خان مصطفیٰ اور عالم دین موجود ہیں، جناب حضرت مولانا خالد محمود سمرو صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. سائیں آپ کا بھی شکریہ، اور جناب بھائی مفتی محمد عاصف صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ جن کے وسیلے سے ماشاءاللہ آپ کی یہاں حاضری ہوئی. اور ساتھ ہی ناظرین، بہت ہی خوش الہان ثنا خان، بہت پیارے ثنا خان، میرے سندھ کے ثنا خان جناب حافظ عبدالحق صاحب، السلام علیکم. خیریت سے؟ ٹھیک ہے.
تو آپ صاحب اب تو انشاءاللہ ساری مرادیں پوری ہوں گی کیونکہ شبیر مراد صاحب اپنے ساتھ اب آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت آباد رکھے۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم حافظ عبدالحق چنا صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سائن نذرانہ پیش فرمائیں۔ مائک کو آن کر دیں ماشاءاللہ۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، سماو کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا جھرمٹ ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق کو عثمان و علی، بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق کو عثمان و علی بھی، سارے یار ستارے ہوں گے، سارے یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں، ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں، حسن حسین کا بچپن یارو نانا کی گود میں پھیلا ہوگا، حسن حسین کا بچپن یارو نانا کی گود میں پھیلا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ جناب محترم حافظ عبدالحق چنا صاحب حضور کی بارگاہ میں عقیدت اپنی پیش فرما رہے تھے انشاءاللہ۔ ہمارے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جناب حیدر سمرو صاحب اور ہمارے بھائی امان، ان کی فرمائش بھی ہے کہ سندھی نعت بھی تو انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم سندھی نعت ضرور کریں گے۔ جی حافظ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں اپنے مہمان شبیر مراد صاحب کی طرف بڑھنے سے قبل اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ایور گرین کلوتھنگ نے، ہمارے مین اسپانسر نے ہمارے ناظرین کے لیے دیا ہے ہر روز کی بنیاد پر ایک سوال اور فری گفٹ واؤچر 2000 کا۔ تو ناظرین محترم، سوال جو ہے وہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے، جڑے رہیے حیدرآباد نیوز کے ساتھ۔ جی شبیر صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، فرسٹ کلاس۔ آپ بتائیں۔ آپ سے ایک سوال شروع میں ہی کر رہا ہوں کہ ٹیلنٹ حیدرآباد نے بہت دیا ہے پورے پاکستان کو، کوئی شک نہیں، بہترین ستارے حیدرآباد نے نکالے، فنکار ہوں چاہے مقرر ہوں، چاہے پھر نعت خواں ہوں، چاہے پھر کسی بھی شعبے میں، ہر شعبے میں حیدرآباد نے کوئی نہ کوئی ایک پرسنالٹی دی ہے، حیدرآباد نے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ حیدرآباد سے دیا ہے۔ لیکن پھر بھی حیدرآباد جیسے شہر کے ساتھ، جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ اماد، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا سوال صحیح ہے، میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ انڈسٹری میں، چونکہ اپنے شعبے سے بات کروں گا پہلے، کہ حیدرآباد نے مصطفیٰ قریشی، محمد علی، ساقی، شفیع محمد شاہ اور بہت سارے بڑے بڑے ایکٹرز دیے۔ اچھا، سوتیلی ماں والا سلوک جس کو جو آپ نے بتایا، وہ اس کو تھوڑا سا میں یوں لوں گا کہ حیدرآباد اور کراچی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے،
تو زیادہ فاصلہ نہ ہونا ہمارے لیے وہ سمجھ لیجیے کہ ایک مائنس پوائنٹ ہے. اگر تھوڑا زیادہ فاصلہ ہوتا تو حیدرآباد خود ایک بڑی انڈسٹری ہے, بالکل ایسا ہی, بڑا ٹیلنٹ ہے یہاں پر. نہ صرف یہ کہ آرٹسٹ ہیں بلکہ حافظ کران دیکھ لیں آپ, انجینئر دیکھ لیں, ڈاکٹرز دیکھ لیں آپ. جو کراچی میں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان میں سے کئی ڈاکٹرز ہمارے حیدرآباد کے ہیں, بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے نا, اور بہت سارے شعبوں میں. تو ہمیں ہمارا مائنس پوائنٹ یہ کہ ہم چونکہ کراچی سے نزدیک ہیں, تو نزدیک ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ظاہر کراچی جانا پڑتا ہے ہمیں, ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک فرق ہے ہمارے حیدرآباد اور کراچی کا فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے یہ جو سوتیلی ماں والا سلوک آپ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے. چلیں یہ تو ہو گیا سندھ حکومت کی طرف سے سوتیلی ماں کا سلوک. آگے میں آپ سے حیدرآباد کی انتظامیہ کے حوالے سے بھی سوال کرنے لگا ہوں, لیکن تھوڑی دیر بعد. ابھی پہلے آپ کی پرسنل لائف پر آ جاتے ہیں. سر کیسے شوبز کا ادارہ جوائن کر لیا؟ بس شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک آدمی ہوتا ہے وہ بچپن سے کوئی نہ کوئی ایک اس کے ذہن میں خواب ہوتا ہے. کوئی چاہتا ہے ایک ڈاکٹر بننا, کوئی انجینئر بننا, تو میں ایکٹر بننا چاہتا تھا. تو وہ خواب ظاہر ہے میں اتنی بڑی ایک فیملی سے تعلق نہیں تھا میرا, ایک غریب فیملی سے میرا تعلق رہا. تو مسائل آپ کو پتہ ہے وسائل زیادہ اتنے نہیں ہوتے, مسائل زیادہ ہوتے ہیں. تو اور پھر دوسرا میں نے بتایا کہ کراچی اور حیدرآباد میں کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اگر ایکٹر بننا ہے تو ظاہر اس کے لیے آپ کو کراچی, لاہور, یہ بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے. تو وہ سلسلہ ایک کوشش, ایک ریڈیو پہ میں گیا, آڈیشن دیا, وہاں سے پھر کوشش کرتا رہا. پھر ایک جاب مل گئی مجھے ایک سرکاری ادارے میں. وہ اس سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچن جو آپ کا چلتا ہے وہ شعبے سے نہیں چل سکتا. تو یوں کر کے پھر آہستہ آہستہ پھر چونکہ جو میں نے ذکر کیا آپ کو شروع میں حیدرآباد نیوز کا, تو ہمارے دوست ہیں زہیب لطیف اور عزیر خان زئی صاحب, یہ ظاہر اس شعبے سے وابستہ تھے. تو ان کے ذریعے میں ٹی وی تک میری رسائی ہوئی, اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹیلنٹ دیا تھا, تو اس کے ذریعے مطلب ہے کہ اپنی محنت کرتے کرتے آج یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کالز آتی ہیں کراچی سے ڈراموں کے لیے, اور میں جاتا ہوں مطلب. تو یہ اتنا تقریباً میں کوئی اس وقت مجھے 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے میرے دوستوں کی مہربانی سے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. اور تقریباً میں کوئی 30 ڈرامے کر چکا ہوں اس وقت, جیو, ARY اور ہم ٹی وی سے. ابھی میرا رمضان سیریل چل رہا ہے چاند تارا, ماشاءاللہ کافی پسند کیا جا رہا ہے. تو بس یہ اللہ کی مہربانی ہے, چل رہا ہے کام. اچھا سر ایک بات, ایکٹر جیسے ہیں آپ, ٹیلنٹ نے آپ نے کہا کہ تھوڑا بہت ٹیلنٹ, ہم کہتے ہیں بہت ٹیلنٹ ہے. آپ نے دانش کو بھی رشوت دینے کی کوشش کی تھی میرے پاس تم ہو میں. تو سر کیا حقیقت میں کسی اس کو رشوت دی ہے کسی ڈائریکٹر کو یا پروڈیوسر کو؟ نہیں ایسا میرا شروع سے ایک یقین مانیے, میرا ایک اپنا ایک پرسنل میرا وہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دے کر کام کیا تو اس کا مطلب آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے. ٹیلنٹ نہیں. حالانکہ میں چاہتا تو ایسا میں کر سکتا تھا. دوستوں کی مہربانی میرے ساتھ اسی لیے رہی کہ میں نے وہ کام نہیں کیا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اس بنیاد پہ اگر آپ آتے ہیں تو ایک اندر سے ایک تسکین ہوتی ہے, سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار آپ میں کچھ ہے. اگر آپ نے رشوت دے کے یا کوئی پیسے دے کر اگر آپ آتے ہیں تو پھر اندر سے ایک وہ مطلب ایک بے چینی رہتی ہے. شوبیز کے ادارے کو چھوڑ دیتے ہیں, کیریکٹر سرٹیفکیٹ تو لینے گئے ہوں گے اپنا UC سے؟ جی 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 جی. تو اس میں کبھی مطالبہ ہوا رشوت کا اور وہاں دی؟ نہیں مجھے اتفاق کی بات ہے کہ وہ نہیں, وہاں بھی نہیں ہوا. لیکن ظاہر ہے معاشرہ ہمارا اس طرح کا ہے کہ آج کل کہیں بھی چلے جائیں یہ ایک مینٹلی بندہ پریپیئر ہوتا ہے پہلے سے کہ جائیں گے تو کچھ دینا ہی پڑے گا وہاں پر تبھی کام ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. ہمارے بہترین دوست ہیں, مقرر ہیں, وہ 25 دسمبر کی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنی ایک جگہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے اپنے UC کے آفس میں گیا, تو کہتے ہیں کہ سر آج قائد اعظم کی سالگرہ ہے تو آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ تو مل جائے گا لیکن 300 روپے دینے پڑیں گے, اور اگر وہ 300 سے 500 ہو جائیں تو آپ کے کیریکٹر پر 4 سال بھی لگ جائیں گے. خیر یہ گفتگو تو چلتی رہے گی سر. یہ کیا سوال ہے مہمان علی مدینہ کے لیے؟ میں بھائی ماشاءاللہ جو آپ نے شروع میں جو ایک سیریل کا نام دیا میرے پاس تم ہے, تو میرے کو بھی الحمدللہ یہ فخر ہے کہ میرے پاس تم ہو سے مراد کہ میرا ماشاءاللہ کو ہوسٹ ماشاءاللہ باشعور ہے اور بہترین ماشاءاللہ مقرر بھی ہے اور بہترین اخلاق کا مالک بھی ہے. اور ایک بات بتا چلوں کہ الحمدللہ ہم دونوں کا دینی گھرانے سے جب سے ہوش سنبھالا تب سے الحمدللہ واسطہ ہے, اور ان کے نانا جان کی بھی بڑی خدمات ہیں جمعیت علماء پاکستان
کے حوالے سے بھی قبلہ قائد ملت اسلامیہ میرے حضور شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب حیدرآباد تشریف لاتے تو ہم سب اگر کوئی بات میں غلط کر جاؤں تو بیچ میں ٹوکنا ہے. بالکل بالکل. وہ جب حیدرآباد تشریف لاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میرا پہلا گھر کراچی اور دوسرا گھر جو ہے وہ ان کا ننیال. یہ صحیح بات ہے؟ محمد حسین قریشی کا گھر ہے. محمد حسین، اللہ کریم ان پہ بھی کرم خاص عطا فرمائے. اور میرے بالکل استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، قبلہ جناب حافظ محمد زاہد قریشی صاحب، اللہ کریم ان کو بھی حفظ و امان عطا فرمائے. علامہ صاحب جناب خالد محمود سومرو صاحب، آپ سے سوال ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد. حضرت قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کی آیت بیان فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اصل میں یہ میرا موضوع نہیں ہے، جو آپ کا سوال ہے اسی حوالے سے میں نے تھوڑا سا عنوان دیا. تو روزہ جو ہے، اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ناک سے یا منہ سے اندر چلی جاتی ہے، ارادتاً کھانے پینے کا ارادہ ہو، اس سے لازماً روزہ ٹوٹتا ہے. پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے ارادہ نہیں ہے انسان کا، مثال کے طور پر کوئی شخص وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ناک میں پانی چلا گیا، یا کولی کرتے وقت منہ میں تھوڑا سا پانی چلا گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا، اس سے روزہ عموماً نہیں ٹوٹتا. آپ کا جو سوال ہے کہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. مخصوص اگر کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر خوشبو لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا، اس سے عموماً روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں ناظرین کا علامہ صاحب یہ بھی ایک سوال تھا کہ خوشبو سونگھنا یا تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ہے. یہ سوال معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کر نہیں پایا، تو اسی کا بھی جو ہے اسی میں آپ جواب عطا فرما دیں. جی یہی ہے کہ خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ انجیکشن یا ڈرپ لگانے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ ہاں، انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر وہ انجیکشن یا ڈرپ طاقت والی ہے، قوت والی ہے، جو جسم کو قوت بخشتی ہے، طاقت بخشتی ہے، تو اس سے ضرور روزہ مکروہ ہوتا ہے. اور جان بوجھ کر ارادتاً عمدن یہ لگانا جائز نہیں ہے روزے میں. صحیح. باقی یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی درد ہے، پیٹ کا درد ہے، سر کا درد ہے، بخار ہے، کورونا کی انجیکشن ہے، یہ ساری انجیکشن یا بیماری کی وجہ سے کوئی ڈرپ ہے جس میں طاقت کسی کی نہیں ہے، ایسی ڈرپ لگانا یا انجیکشن لگانا بالکل جائز ہے اور لگا سکتے ہیں روزے. اچھا حضرت ایک سوال اور تھا کہ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے کا حکم بتا دیجیے. ہاں، آنکھ میں اگر کوئی قطرہ ڈالتا ہے یا پھر کان کے اندر، پھر اس میں دو مسئلے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کان پھٹا ہوا ہے، اس کے اندر جو پردہ ہوتا ہے وہ پردہ ہے کہ نہیں. اگر وہ پردہ ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ پردہ نہیں ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ میڈیسن کے حساب سے کہ اگر اس کا تعلق حلق سے یا پھر دماغ سے ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. علامہ صاحب بہت پیارا جواب دے رہے تھے. جوابات دے رہے تھے علامہ صاحب، علمی گفتگو فرما رہے تھے اور شرعی مسئلہ بتا رہے تھے جو ہر مسلمان کو سیکھنے ضرور چاہیے. شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، رمضان مبارک اختتام کی طرف ہے، کیسے گزری رمضان کی لائف اور کیسے رہی روٹین؟ رمضان کا مہینہ اچھا ایک ماحول ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہی رمضان کا مہینہ میرا فیوریٹ مہینہ ہے. گو کہ میں بہت زیادہ عبادتیں نہیں کر پاتا ہوں، لیکن روزہ الحمدللہ میرا بچپن سے میں نہیں چھوڑتا روزے، اور بڑا اہتمام ہوتا ہے روزوں کا. اور بڑی ایک آپ کو پتہ ہے رونق ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے رحمتیں عطا فرمائی ہیں، تو بہت مزہ آتا ہے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ افطار کرنے کا اور سحری کرنے کا، اور پھر مختلف. سر کچھ یاد ہے زندگی کا پہلا روزہ کون سی عمر میں رکھا تھا؟ میں 12 سال کا تھا، میں نے پہلا روزہ رکھا تھا، اور بہت شدید گرمی کے روزے تھے وہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور مجھے جو ہے وہ میرے والدین اور بڑے بھائی وغیرہ بہنیں وغیرہ وہ مجھے اس طرح لے کے چل رہے تھے پورے دن کہ کہیں ایک پانی نہ پی اللہ کچھ کھا نہ لے، کیونکہ ظاہر وہ اتنا شعور ہوتا نہیں ہے. آج کے بچوں کو تو بہت زیادہ شعور ہے. 12 سال کا بچہ تو اس دور کے 25 سال کے جوان آدمی کے برابر شعور رکھتا ہے. کیا خیال ہے؟ آج کل کا جو 12 سال کا بچہ، تو اس زمانے میں ظاہر اتنا نہیں تھا شعور. تو بہرحال وہ بڑا ایک مجھے یاد ہے آج تک. اور بڑے میں نے ہار پھول اتنے تھے کہ میں چہرہ میرا جو ہے نا وہ
وہ کہتے اتنے زیادہ تھے ماشاء اچھا رمضان 12 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا ہے، اس سے پہلے کچھ ہوتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 5 سال کے 7 سال کے 8 سال کے، جب رمضان دیکھتے ہیں تو شوق ہوتا ہے یار میں بھی روزہ رکھوں گا، تو والدہ 12 بجے تک کا روزہ رکھوا دیتی ہیں، عصر سے مغرب تک کا روزہ رکھوا دیتی ہیں، تو یہ کتنے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ یہ کافی سارے رکھے تھے یہ کافی سارے رکھے تھے، تو وہ اس طرح تھا مطلب، لیکن پہلا روزہ میں نے تبھی رکھا تھا. نہیں ماشاءاللہ. اور یقیناً مشکلات درپیش ہوتی ہوں گی جب آپ شوٹ پر بھی جاتے ہوں گے اور رمضان ہو، روزہ ہو اور شوٹ چل رہا ہو آپ لوگوں کا، تو پھر بہت زیادہ یعنی وہ بالکل 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 ٹائمنگ ٹف ہو جاتی ہے اور پھر فیملی سے بھی دور ہوتے ہیں، تو اس وقت فیملی کو کتنا یاد کرتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں اور پھر اس ٹف ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بس ایک اب عادت سی ہو گئی ہے، تقریباً میرا خیال ہے کہ میں 4 سال ہو گئے مجھے رمضان میں شوٹ کرتے ہوئے، تو اب ایک عادت سی ہو گئی ہے، ایک سحری کر لیتے ہیں پھر شوٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور شوٹ میں پھر پتہ نہیں چلتا کہ کب ٹائم آ گیا افطار کا. تو اس لیے آپ نے اس بار جو ہے اپنا ڈرامہ رمضان سے پہلے ہی دے دیا چاند تارا کہ بھائی اس بار مجھے رمضان میں شوٹ نہیں کرنا، آپ پہلے لے لیں. نہیں جی رمضان میں بھی شوٹ چل رہی ہے. رمضان میں بھی شوٹ چل رہی ہے آپ کی؟ شوٹ چل رہی ہے. اب رمضان میں کس سیریل کی شوٹ چل رہی ہے اور کیا دے رہے ہیں اس بار ناظرین کو؟ ابھی چاند تارا چل رہا ہے، بس یہ پورا رمضان چلے گا، اس کی شوٹ پورے اینڈ تک ہوگی. جی یہ پہلے روزے سے آخری روزے تک کا سیریل ہے اور ماشاءاللہ بڑا پسند کیا جا رہا ہے، تو اللہ کا شکر ہے. اچھا سر، چاند تارا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں مقبولیت کی طرف ہے اور سب دیکھ بھی رہے ہیں، جی جی جی. لیکن رمضان مبارک میں جیسے آپ نے اس سیریل کو لے کے چلنا ہوتا ہے اور پھر شوٹ روز کی بنیاد پر آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں، وہی سحری سے پھر رات کا وقت آ جاتا ہوگا اور کراچی میں شوٹ ہوتا ہے اور آپ کی فیملی حیدرآباد میں، تو کتنا مس کرتے ہیں؟ بس اب آپ کو پتہ ہے کہ کام کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کا کافی کام رمضان سے پہلے ہو چکا تھا، کچھ کام جو رہ جاتا ہے بالکل، تو وہ رمضان میں، باقی کافی کام ہم رمضان سے پہلے کر چکے تھے، تو اس میں اتنا زیادہ مجھے نہیں جانا پڑا، کم ہی جانا پڑا. لیکن سر یہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بہت شارٹ نوٹس پر ہمارے حیدرآباد نیوز کی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اور اپنی قیمتی مصروفیات میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی علی بھائی، چاند تارا اور یہ جو اب جو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اور وقفے کا جو سورج ہے نا اس کی بھی ذرا بات کر لیں، کیونکہ وہ بھی غروب ہونے لگا. کیا بات ہے. جی ناظرین محترم، ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے آپ کو دیا جائے گا وقفے کے بعد ایک سوال، جس کے جواب پر آپ پا سکتے ہیں 2000 کا فری واؤچر، گفٹ واؤچر، اور ان کی آؤٹ لیٹ پر، چاہے وہ آٹوبان کی ہو چاہے وہ عبداللہ مال کی ہو، آپ کر سکتے ہیں حیدرآباد نیوز ٹیم کی جانب سے اور ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 کی فری شاپنگ. دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی بہترین ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ، حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست ابھی آتے ہیں. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0330781163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. करम
मुझा आका तुझ जुल्फन जो भी रंगकारो मुझा साईं तुझ जुल्फन जो भी रंगकारो सारे कुरान जे हरफन सारे कुरान जे हरफन जो भी रंगकारो मुझा साईं तुझ जुल्फन जो भी रंगकारो खयों रबरात जो कसमा तुझ जुल्फन जे करे मशूक दुनिया जा हिक पासे मुझो मदनी आका हिक पासे सभिनी जो बोलियों हिक पासे मुझे आका जो बोलन हिक पासे याकूब जे प्यारे यूसुफ लए हैरान जुलेखा हिकड़ी हुई यूसुफ जो निजारो पासे मुझे आका जो मुरकण हिक पासे सही सुमरा साहब सिट बुझो वही हाँ ससुई पुनो पो विछड़िया पर अवेस मोहम्मद डिठो ही न हो ससुई पुनो पो विछड़िया पर अवेस मोहम्मद डिठो ही न हो ससुई जा सड़ड़ा पासे होडे अवेस जो तड़े पणो हिक पासे खयों रबरात जो कसमा तुझे जुल्फन जे करे छो तराना रात जे पहरन जो भी रंगकारो मुझा साईं तुझे जुल्फन जो भी रंगकारो तोरे सीना खे तजल्लिय सारे हो सियाह कयो कायनात कया कठे कायनात कया कठे तब न थी पुजे पर मुझो मोहम्मद मथे मथे हिरस जी पवन हूरों परियों रुगो नीण खणी जो दिसे पर मुझो मोहम्मद मथे मथे सारी दुनिया जी यूसुफ थी पवे पोए भी न थी पुजे पर मुझो मोहम्मद मथे मथे मिस्कीन एवज़ के हसीं ज़िक्र ही भल कोई बई जहान खटे तब मौजू मोहम्मद मथे मथे क्या बात है शाकिर भाई सुभान अल्लाह तूरे सीना खे तजल्लिय सारे हो सियाह कयो अन्या ताई तूर जे पत्थरन जो भी रंगकारो मुझा आका तुझे जुल्फन जो भी रंगकारो माशाल्लाह जी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथिंग हैदराबाद न्यूज़ अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त। और जनाब मोहतरम हाफिज़ अब्दुल खालिक चन्ना साहब जो कि हमारे बहुत ही प्यारे सनख़ा हैं सिंध के और बहुत अब्दुल हक साहब जो है बहुत प्यारे सनख़ा हैं अब्दुल हक चन्ना साहब और जो कि सुमरो साहब के तबस्सुस से हाजिर हुई है जिनके और बहुत प्यारी प्यारी इन्होंने माशाल्लाह में दो नातें सुनाई हैं। अल्लाह करीम मज़ीद बरकत अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ या उर्दू में हो
یا انگلش میں ہو یا فارسی میں ہو یا سندھی میں ہو یا پشتو زبان میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، تعریف آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے کہ یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی اور آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتیں نبی بن گئی۔ حافظ صاحب۔ علی بھائی ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں، شبیر بھائی بھی موجود ہیں، علامہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے دیا جاتا ہے روز کی بنیاد پر ہمارے ناظرین کو ایک سوال، جس کے جواب پر وہ پا سکتے ہیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر۔ تو علی بھائی کیا سوال ہے آج کا؟ اب صاحب آج کا سوال اتنا آسان ہے کہ لوٹ سے لے آؤ اور گفٹ لے جاؤ، ایور گرین کلوتھنگ کی جانب۔ کیا سوال ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ رمضان کریم کے کون سے عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے؟ میں دوں جواب؟ آپ ابھی نہ دیجیے گا جواب، ورنہ آپ ہی لے جائیں گے۔ ناظرین محترم جلد از جلد اس سوال کا جواب دیجیے اور پائے 2000 کا فری گفٹ واؤچر۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں اور سوال ایک ذہن میں آیا، ناظرین نے پہلے بھی کیا ہے اور سوال میں لیکن نہیں کر سکا دیگر شہریوں میں۔ پاکستان 1947 میں 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر آزاد ہوا اور فقط اس لیے ہوا کہ اسلامی ریاست قائم کی جائے، اسلامی نظام کے تحت زندگی گزاری جائے، اور اسلامی نظام ایک طور طریقے کے ساتھ چلنے والا دین ہے، کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، اور اس میں امن و امان کا ایک بڑا معاملہ ہے۔ ویسے بھی فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے قرآن بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ لیکن ماضی میں اگر دیکھیں سن 1985 سے یا اس سے قبل اور اس کے بعد سے بہت سی تنظیمات مختلف مکاتب فکر کی، ہر مکتبہ فکر کی کہوں گا بلکہ میں، ایسی بنی کہ جنہوں نے اسلحہ اٹھایا، دہشت گردی کو پروموٹ کیا، کسی نے ایک دوسرے کو کافر کافر کے نعرے لگائے، کوئی کسی کو گستاخ کہہ کر قتل کرتا رہا، کوئی کسی کو کافر کہہ کر مارتا رہا۔ تو کیا اسلامی ریاست میں یہ جائز ہے اس طرح اسلحہ اٹھا کر یا اسلحہ بردار، اسلحہ پسند تنظیم بنانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن نے ظاہر کر دیا کہ فرقے واریت نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی تھی کہ 72 فرقے تھے یہودیوں کے تقریباً۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہودیوں کے جو فرقے ہوئے 72 فرقے ہوئے وہ ضال تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو پوچھنے والے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اتنے فرقوں میں سے کون سا فرقہ صحیح ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میرا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہوگا وہی جو ہے کامیابی کے راستے پر ہے، سیدھے راہ پر ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاکستان کے اندر ایسی فرقے واریت نہیں تھی جتنی متضاد آج ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی جو ہے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ علی بھائی ہیں نقشبندی بہت سلسلہ پیارا سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے سلسلے ہیں، 4 سلسلے ہیں، قادری ہے، نقشبندی، چشتی اور سہروردی۔ تو ہم خود قادری طریقے کے ہیں اور ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ نقشبندی ہیں۔ زبردست۔ تو اصل میں کیا ہے کہ اگر یہ بات ساری اس پلیٹ فارم پر کی جائے جو پاکستان سنی کونسل بنا ہوا ہے، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں بالکل، اور یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے وہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے۔ قرآن اور سنت کو اگر دیکھا جائے گا اور اس پر اگر عمل ہوگا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی بالکل، اور اسلحہ اٹھانے کی کوئی ضرورت پڑے گی نہیں، کیونکہ اگر قرآن کی آیت کا کوئی انکاری ہے تو پھر ہم اسے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو قرآن کا انکاری ہے وہ تو قرآن نے خود بتا دیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، وہ خود کافر ہیں، تو ہم کیوں ان کو کافر کہیں؟ وہ تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو، بالکل، ہم تو کہیں گے ہی نہیں۔ اسی لیے اگر وہ قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں صحیح معنی کے اندر، صحیح اسناد کے ساتھ، جو رائیوں نے روایت کی ہے حدیث پاک کے اندر جو آتا ہے، وہ اس پر اگر عمل پیرا ہوں تو پھر ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ باقی جو مروج چیزیں ہیں اور بدعات اور رسومات جو دین کے اندر داخل کی گئی ہیں، ایسی کوئی گنجائش شریعت میں ہے نہیں۔ میرا سوال ابھی بھی وہیں رہ گیا کہ اسلحہ پسند تنظیمات بنائی گئیں، صحیح نا، ہر فرقے کی طرف سے،
میرا سوال بے شک آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کو کور کیا کہ جو قرآن اور حدیث پہ چلے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان کا قانون مجھ پر لاگو ہوتا ہے، مجھے کسی نے یہ رائٹ نہیں دیا میں کسی بھی مکتبہ فکر کے بندے کو کافر کہہ کر اس کو گولی مار دوں، یا پھر میں کسی بھی شخص کو گستاخ کہہ کر یا گستاخ کلیم کر اس کو قتل کر دوں. مجھے کسی نے حق نہیں دیا. پاکستان میں قوانین موجود ہیں، گستاخ صحابہ کی سزا موجود ہے، گستاخ رسول کی سزا موجود ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے تو ہمارے پاس کورٹ ہے، عدالتیں ہیں، ہم وہاں جا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنے مدعے کو پیش کر سکتے ہیں. اسمبلی میں بھی موجود ہیں، ہمارے مذہبی رہنما وہاں پر بھی موجود ہیں، سینٹ میں بھی موجود ہیں، ہم وہاں اپنی قراردادوں کو پیش کرا سکتے ہیں. تو پھر یہ اسلحہ اٹھانے کی کیا نوبت ہے؟ اور میں سوال صرف اتنا سا آپ سے اختصار کے ساتھ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ تنظیمات جو چل رہی ہیں، چاہے پھر وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی ہوں، کیا وہ درست ہیں؟ قریشی صاحب، آپ نے پہلے جواب دے دیا پھر سوال کیا اور آپ ہی نے جواب دیا ہے. الحمدللہ آپ کو جو ہے علم ہے ان باتوں کا. تو شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے یا پھر آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک اس میں گستاخی کرتا ہے، تو ہمیں اس کا فیصلہ نہیں کرنا ہے، ریاست کو فیصلہ کرنا ہے. ہم جو ہے اپنی جو فریاد ہے وہ کسی حد تک حکمرانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، بالکل، لیکن ہم جو ہیں وہ قاضی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، ہم قاضی نہیں ہیں، شریعت کے اندر یہ ہے. اور پھر ہمیں کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو ہم کافر کہیں. بالکل ایسے ہی کافر کہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو آیت نازل ہوئی تھی، قرآن پاک کی آیت ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. کچھ منافقین تھے جن کے نام بتائے گئے تھے، تو وہ نام جو تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے بعد بھی آپ نے کبھی کسی کو ایسے نہیں بلایا کہ تم منافق ہو، تم ادھر سے اٹھ جاؤ. تو یہ چیزیں جو ہماری ہیں، یہ فرقہ واریت کو جو بڑھا رہی ہیں، ان کو بڑھانا نہیں چاہیے. اور کبھی بھی ویسے مذہبی جو انتہا پسندی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی انتہا پسندی ہوتی ہے، کیونکہ مذہب جو ہمارا ہے وہ ہمارا ایمان ہے. تو اسی وجہ سے ہم اگر کسی پر اسلحہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں کسی کی کوئی حق نہیں ہے کسی پر اسلحہ اٹھانے کا. اور قتل کرنا تو ویسے بھی بڑا گناہ ہے. آپ کو یعنی اپنے شہر کے لوگوں کو قتل کر آپ جہاد نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، اس کو جہاد کبھی کہا ہی نہیں جا سکتا، کہا ہی نہیں جا سکتا. بالکل. ایک گورنمنٹ نہ ہو پھر ہم وہ زندگی بسر کریں جو افریقہ کے اندر بغیر قانون کے زندگی بسر کر رہے ہیں. قانون ہے، ہر چیز ہے، آپ پاس کرا سکتے ہو، بل پاس کرا سکتے ہو، احتجاج کر سکتے ہو، پکڑ کے آپ قانون کی کٹڑے میں کھڑے کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں ہیں. یقیناً میرے جواب دینے کا مقصد بھی یہی تھا پہلے کہ میں آپ سے وہ جواب دلواؤں، کیونکہ میری بات ابھی وہ وقت نہیں رکھتی جو آپ کی بات رکھتی ہے. آپ عالم دین ہیں اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو ہم آپ سے سننا چاہتے تھے کہ بات اصل ہے کیا. اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ خالد محمود سمرو صاحب موجود ہیں، جنہوں نے واضح طور پر اس بات کو کھول دیا کہ جتنی بھی تنظیمات، اسلحہ پسند تنظیمات چل رہی ہیں اور ہمارے شہروں میں جہاد کے نام پر کافر کہہ کر لوگوں کو مار رہی ہیں، وہ دین اسلام پر یا دین حق پر نہیں ہے. ناظرین محترم، چلتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف. شبیر بھائی، آپ نے جو رمضان المبارک میں وہی سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے میرے پاس تمہوں بھی کام کیا ہے، دیگر ڈرامہ کاسٹ میں بھی آپ ڈرامہ میں آپ کام کرتے رہے، اور ابھی بھی آپ کا سلسلہ کام کا تسلسل جاری. کس ایکٹر کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے کام کرنے میں؟ کس کاسٹ کے ساتھ مزہ آتا ہے؟ اور کون سا ڈائریکٹر پسند ہے؟ تو ڈائریکٹر تو کافی سارے ہمارے، آپ کو پتہ ہے اپنا پاکستان میں بہت اچھے ہیں. ایکچوئل جو ایک کمفرٹیبل بندہ فیل کرتا ہے اس میں ایک دانش نواز صاحب ہے، آپ ایکٹر بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی بہت زبردست ہیں. انہی کا ڈرامہ جو چاند تارہ ہے انہی کا ڈرامہ ہے. ان کے پچھلے ڈراموں میں میں نے کام کیا، کش میں کام کیا، پچھلا رمضان سیریل تھا ہم تم، اس میں میں نے کام کیا. تو یہ اصل میں بڑا جولی قسم کے ہے ڈائریکٹر ہیں، تو بڑا انجوائے کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. دوسرا میں نے ندیم بیگ صاحب کے ساتھ کام کیا، وہ بھی بڑے سافٹ ڈائریکٹر ہیں، بڑے پیار سے، بڑے مطلب ہے کہ سافٹ انداز میں آپ کو کریکٹر سمجھاتے ہیں. تو فیصل بخاری صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ میں نے 2-3 ڈائریکٹر ہیں، بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ کام کرنے میں. سر ایک سوال میرے ذہن میں آیا ابھی، میرے پاس تمہوں کے اینڈ میں دانش کیوں مرا تھا؟ یہ سوال کرنا پڑے گا آپ کو. ظاہر ہے اس میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس میں جو مرد، ایک جو عورت کی جو بے وفائی ہے نا، اس میں عورت کی بے وفائی کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. بالکل، کہ عورت کی جو بے وفائی ہے نا وہ ناقابل برداشت ہے. بس اگر
تو وہ اینڈ اگر اس طرح بنا لیتے کہ جی وہ واپس اس کے نکاح میں آ جاتی یا اس کے ساتھ رہ لیتی یا کسی طرح بھی, تو وہ مطلب ہے کہ وہ جو عورت کی بے وفائی نا وہ پھر وہ ماند پڑ جاتی, مطلب اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں ملتا. عورت کی مرد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں برداشت کر لیتا ہے, عورت کی بے وفائی برداشت نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. اچھا مرد کو عالم صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی انٹرٹینمنٹ کے لیے عورت کو پیدا کیا نا. بابا آدم جو ہے وہ جنت میں اکیلے تھے نا, ایک اکیلا پن محسوس کرتے تھے, تو ان کی بوریت دور کرنے کے لیے تو عورت کو پیدا کیا گیا, آپ کی پسلی سے پیدا کیا گیا. تو عورت کا مرد کا ایک بڑا مقام ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو رکھا ہے. تو عورت کی جو بے وفائی ہے نا وہ مرد کے لیے ناقابل برداشت ہے. خیراللہ صاحب اس سوال سے ایک سوال نکلتا ہے, آپ بتائیں کیا یہ واقعی جیسے فرمایا کہ عورت کو انٹرٹین کرنے کے لیے پیدا کیا گیا, تو کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں بالکل, جو ہمارے دادا تھے سیدنا آدم علیہ السلام وہ اکیلے ہی تھے, اسی لیے اللہ خالق کو سبحانہ و تعالیٰ کو جو اجناس جو جنس نوع انسان پیدا کرنے تھے, اسی لیے اللہ خالق کو سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا, اور وہ اسی کا حصہ ہی رہ گئی. اصل مرد ہے وہ فرع ہے, اور فرع جو ہوتی ہے وہ اصل سے ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ شبیر بھائی کی بات بہت اچھی ہے کہ اگر وہ بے وفائی پہ اتر آتی ہے تو پھر مرد کو تو لازماً غصہ آ جاتا ہے اس بات پہ, اور وہ ناپسندیدہ سمجھتا ہے اس بات کو. اچھا شبیر بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ دانش زندہ رہتا, اپنے مقام پر اپنے اسٹیٹس پر رہتا, اور وہ عورت خوار ہو جاتی در بدر. دیکھیں در بدر تو ہو گئی نا, ہو گئی, مرد سے دور ہو کر بالکل اس نے در بدر ہونا ہی تھا, ظاہر ہے. دیکھیں آپ کو بتا دوں مرد ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہے عورت کی, ٹھیک ہے نا, اور شوہر چھت ہوتا ہے عورت کے لیے, چھت کا مقام رکھتا ہے. جب وہ چھت سے دور ہو جائے گی تو ظاہر وہ پھر در بدر ہی ہو جائے گی. تو دانش کا مارنے کا جو مقصد تھا وہ اینڈ کو خوبصورت بنانا تھا. زندہ رہ کر تو ظاہر ہے چونکہ دانش اس سے محبت تو کرتا تھا نا اپنی جگہ پر, محبت تو کم نہیں ہوتی, بے وفائی کے باوجود بھی اس کو احساس تو تھا اس کی بربادی کا, اس کو تکلیف تھی اس کی بربادی کی, لیکن چونکہ ایک بچہ درمیان میں تھا جس سے وہ خود بھی بہت پیار کرتا تھا, بچہ اپنی ماں کو بھی چاہتا تھا, تو وہ اس کو مارنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ پھر ایک طرف ہو جاتا اور مرد ایک اپنے اس میں رہتا. اسی سے ایک منتصل سوال ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر عورت کی بے وفائی کا تذکرہ چل رہا ہے, عورت کی باتوں کا ذکر چل رہا ہے, اور کچھ عورتیں آتی ہیں آزادی مانگنے بھی, اور یہاں پر مرد کی بڑائی کا ذکر آپ فرما رہے ہیں. جی جی جی. کچھ عورتیں آزادی مانگنے روڈوں پر آتی ہیں, مختلف سلوگنز ہوتے ہیں, مرد کی برابری کے دعوے دار ہوتے ہیں, اور زیادہ تر یہ میڈیا انڈسٹری میں یا پھر جو ہماری نیوز فیلڈ ہے, ماس کمیونیکیشن کی جو فیلڈ ہے, اس میں اس چیز کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور برابری کی طرف لایا جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, کیا رائے ہیں؟ دیکھیں عورت کا جو مقام ہے نا وہ عورت کو خود پتہ نہیں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے آپ سے مشابہت دی ہے. پتہ ہے آپ کو عورت کے جو لفظی معنی ہیں وہ پردہ کے ہیں. پردہ کے اللہ تعالیٰ خود بھی پردے میں رہتا ہے اور عورت کو بھی پردہ کا حکم دیا ہے. تو جب عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو پھر اس کے حقوق جو آج کی عورت جو مانگتی ہے وہ سب سے پہلے تو بے پردگی اس کو حق سمجھتی ہے, جبکہ وہ حق ہی نہیں ہے. بے پردگی عورت کا حق نہیں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا عورت کے لیے. خانہ خواتین جو لفظ خواتین ہے وہ خواتین کا مطلب خانے میں رہنے والی, خانہ گھر کو کہتے ہیں, تو خواتین مطلب گھر میں رہنے والی. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک حقوق دیے ہیں, جو ایک باؤنڈریز دی ہیں, اس میں عورت کو رہنا چاہیے. اب آج کی عورت جو حقوق مانگ رہی ہے آزادی مارچ کے نام پہ یا آزادی کے نام پہ جو بھی ہے, تو وہ تو سراسر بالکل سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے. جی حافظ صاحب کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ حافظ صاحب میں تو کیا ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری بات چل رہی ہیں, بے وفائی کی باتیں چل رہی ہیں, اور پھر میرے پاس تم ہو, کیا بات ہے. اچھا میں اس ڈرامے پہ زیادہ سوال اس وجہ سے بھی کر پا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود نے دیکھا ہے پرسنلی. اچھا میں نے بھی بہت اس کے بارے میں بہت اچھا سنا ہے کہ اچھی سٹوری ہے اس کی. جی بالکل. آپ میرا مشورہ آپ دیکھیے گا, اس لیے دیکھیے گا کہ اس میں مطلب وہ کیا میسیج ہے. مطلب یقیناً جیسے آپ یوں سمجھیں کہ آپ وہاں جو دانش کا کردار ہے نا وہ میرا ہے, نہیں وہ آپ کا نہیں ہے. آپ اس کردار کو بھابھی پہ رکھ دیں,
ٹھیک ہے. اور جو مہوش کا کردار ہے وہ آپ خود رکھ لیں. یہ میں دیکھوں مائی گا. گاڈ مائی گاڈ یہ تو پھر آپ کو ضرور دیکھنا پڑے گا. میں بالکل پھر شکایت کریں گے آپ ان سے. اب تجسس کا شکار کر دیا ہے. بلکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کی بھابھی خود شاید یہ وہ ماشاءاللہ ساری ٹرانسمیشنیں دیکھتی ہیں, وہ دیکھ رہی ہوں گی تو وہ خود ماشاءاللہ. شبیر بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کا ہمارا حیدرآباد نیوز سے ایک بہت پرانا تعلق ہے. آپ کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ اپنے 2 مدرسے چل رہے ہیں اور خداحافظ 12 نمبر پہ, جس میں 400 بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں قرآن کی فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ 2009 سے اور 2023 چل رہا ہے, میں اکیلا ماشاءاللہ, اور جو احباب میرے ساتھ ہیں تو ان دوستوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, دونوں جگہیں رینٹ پہ ہیں, تو آپ سب سے گزارش ہے جو مخیر حضرات ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم کوئی مدرسے کے لیے جگہ لیں اور دین کا کام جو ہے آگے سے آگے. ماشاءاللہ میری وائف بھی ہیں, وہ بھی حافظہ ہیں, قاری ہیں, عالمہ ہیں, ماشاءاللہ پورا گھرانہ اسی طرح کا. بالخصوص آپ ہم جتنے لوگ ہیں سیٹ پہ سب, اور جتنے دیکھ رہے ہیں ناظرین, سب کے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان سب کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے, اور ساتھ ہی اللہ کریم جن کے والد یا والدہ انتقال کر گئے ان سب کو اللہ کریم غریق رحمت فرمائے. جی حافظ صاحب, تو بالکل میرے پاس تمہیں میں دیکھوں گا. اور ایک بات میں بتاتا ہوں, پچھلے سال ایک چینل پہ جو ہے نا مجھے کسی سفارش کی ضرورت پڑی تھی. میں چینل کا نام نہیں لوں گا, نہ بندے کا نام لوں گا, اس بندے کا نام لوں گا جس بندے کا نام لینے سے میرا جو 1-2 گھنٹے کا کام تھا وہ الحمدللہ آدھے پون گھنٹے میں ہو گیا, اور میں اس پروگرام سے بھی ہو کر آ گیا. تو وہ ہیں شبیر مراد صاحب. ایک جگہ ضرورت پڑی تھی, ایک چینل تھا اس پہ, اور وہ جب واقفیت ہوئی تو اتنا بات جب ان کا نام نکلا تو ماشاءاللہ اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ آسانی میرے لیے ہو گئی. جہاں میرے کو 2 گھنٹے لگتے ہیں وہاں آدھے پون گھنٹے میں ماشاءاللہ میرا کام ہو گیا. تو بھائی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے پچھلے سال صرف ٹیلی فون کر کے آپ سے ایک سلام دو کر کے چیز مشورہ لیا تھا رمضان کریم. جی. تو آج میں نے آن ایئر پروگرام بتانا کہ بھائی آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. وہ کام میرا 2 سال سے نہیں ہو رہا تھا, وہ ماشاءاللہ ایک آپ کے نام کی وجہ سے ہو گیا. اللہ آپ کو برکت. آپ کی اپنی طبیعت ایسی کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ جب ملے گا تو وہ انشاءاللہ ویسے طبیعت ان کی خراب بھی زیادہ رہتی ہے. آج نہیں, آج ویسے بھی طبیعت آج ویسے بھی خراب ہے. اچھا شبیر بھائی, ایک سوال میرا آپ سے, اسٹیج آرٹ بھی آپ کرتے رہے ہیں, اسٹیج ڈراماز بھی کرتے رہے ہیں, تو کب شروع کیا, کیسے شروع کیا؟ اچھا, حیدرآباد میں چونکہ ایک سہولت تو موجود ہے ہمارے پاس, ریڈیو کی صورت میں بھی اور اسٹیج ڈراماز کی صورت میں بھی. اب آج کل تو خیر اسٹیج ڈراماز اتنے نہیں ہو رہے, لیکن کچھ سانگ پرفارمنس وغیرہ ہیں وہ ہوتی ہیں, وہ میں کرتا ہوں. اور شروع میں اسٹیج پر ہی پہلے میرا جانے کا اتفاق ہوا تھا, تو ظاہر رسائی ہو گئی تھی اپنے شہر میں ہونے کی وجہ سے, اور ریڈیو پر بھی میں اسی طرح چلا گیا تھا. تو ظاہر اسٹارٹ جو میں نے لیا وہ اسٹیج سے لیا تھا. اچھا شبیر بھائی, کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسٹیج آرٹ کر رہے ہوں اور کرتے کرتے کسی کو اگر کبھی بتایا یار میں اسٹیج شو کرتا ہوں یا اسٹیج آرٹسٹ ہوں, ٹھیک ہے کر لے تو شوق کے لیے, کام کیا کرتا ہوں؟ واہ 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 واہ, یہ کئی مرتبہ سوال ہوا ہے. اس وقت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچوئل کیا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم ایک پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کہ یہاں پر ڈرامے فلمیں سب دیکھتے ہیں, لیکن جب ایکٹر کو, اب تو خیر پھر بھی ماحول تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے, لیکن میں پچھلے اگر 20 سال پہلے کی بات کروں تو وہ ان کو ایکٹرز کو ایکسیپٹ کرنے کے معاملے میں لوگ تھوڑا سا بالکل کوتاہی سے کام لیتے تھے. وہی بات میرے ساتھ بھی ہوتا تھا, بلکہ بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ ہوا, اچھا ایکٹنگ کام کیا کرتے ہیں, کام کیا کرتے ہیں. تو جب مجھے جاب مل گئی تو پھر مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میں بتا سکتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں میں کام کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں, یہ میرا شوق ہے, یہ شوق ہے میرا. اچھا سر, کیا پیغام دینا چاہیں گے حیدرآباد کی عوام کو؟ بس میں حیدرآباد کی عوام کو کیا بلکہ آپ پورا پاکستان کو عوام, پاکستان کی عوام کو پیغام دیں گے کہ آپ پاکستان کی ایک سیلیبریٹی ہیں. بس وہ میرا پیغام ہے, محبت جہاں تک پہنچے. لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ٹالرینس رکھیں اپنی. میں نے دیکھا کہ آج کل ہمارے لوگوں میں برداشت کم ہو گئی ہے. اگر ہم روڈ پہ جا رہے ہیں, کوئی اگر ٹریفک جیم ہو جاتا ہے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی رانگ آ جاتا ہے, تو وہاں پر وہ ایک دوسرے کو مطلب برداشت نہیں کر پاتے, ٹالرینس کا مظاہرہ نہیں کرتے. کوئی گالی نکال دیتا ہے, کوئی بدتمیزی کر دیتا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں, یا کوئی سگریٹ پی رہا ہے آپ کے برابر میں بیٹھا, آپ اس پہ, سگریٹ پینے والوں کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ برابر والا شاید ڈسٹرب ہو سکتا ہے, اور جو برابر والوں کو بھی یہ احساس ہو جائے گی, اتنا اس پر برہم نہ ہو جائے, اس سے غصہ نہ کر لے. تو یہ ٹالرینس میں پیغام دوں گا کہ ٹالرینس کا مظاہرہ کریں, برداشت کا مظاہرہ کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں, ہر جگہ پہ کامیابی ہوگی. سر آپ کا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے, اور کرنے کو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا, ہم اہل محبت ہیں, محبت ہی کریں گے, ہم اہل محبت ہیں, محبت ہی کریں گے. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ موجود تھے شبیر مراد صاحب. سر جانے سے قبل, کیونکہ آپ نے مختصر ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے, ہم ہمارے مین اسپانسر
ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے ہمارے مہمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے. میں گزارش کروں گا میرے ساتھی میزبان علی نقشبندی بھائی سے کہ وہ شبیر بھائی کو تحفہ دیں ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے. بہت شکریہ. شبیر بھائی تشریف لائیں. ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ میرے دوست ہمارے پوسٹ بھائی ہمار کو تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی آپ میں بہت مشکور ہوں حیدرآباد نیوز کا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور اس گفٹ سے نوازا. میں بہت شکر گزار ہوں ان کا بھی جنہوں نے یہ گفٹ رکھا مہمانوں کے لیے اور مجھے آ کر بہت خوشی ہوئی. میرا اپنا چینل ہے آپ کو پتہ ہے جس سے آپ جانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی خدمات جو میرے سے ہوں گی اس چینل کی. بہت شکریہ. تو ناظرین محترم یہ تھے شبیر مراد صاحب. آپ کی بہترین گفتگو سے آپ لطف اندوز ہو رہے تھے. ہم نے سوال ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے آپ کو بتا دیا ہے اور میں چاہوں گا میرے ساتھی میزبان علی نقشبندی سے کہ ایک بار دوبارہ سوال دہرا کر بریک کی جانب رہوں. جی ناظرین سوال یہ ہے ایور گرین کلاتھنگ کے جانب سے کہ رمضان کریم کے کون سے عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ زبردست. ناظرین محترم جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ کیونکہ ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا ہے, پروگرام ابھی باقی ہے. دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی بہترین سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست. ناظرین محترم آج ہم آپ کے سامنے 24ویں سحری میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ بہت سے معاونین ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور جن کے مرہون منت ہم اس بہترین سیٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تو اس سحری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز, المدینہ فلور ملز, کرونا پینٹس, گلیمر پینٹس, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد, نزوہ کاسمیٹکس, الفا پراپرٹیز, لاسیفا بریڈ, رمادہ ہوٹل اینڈ مال, نوریا سموسا اور ہیرل کلیکشن نے. ناظرین محترم روز کی بنیاد پر ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے دیا جاتا ہے آپ کو ایک سوال جس کے جواب پر آپ پا سکتے ہیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر. جی علی بھائی کیا سوال ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے رمضان کریم میں کون سے عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے؟ رمضان کریم میں کون سے عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے؟ ناظرین محترم 24واں رمضان آ چکا ہے اور اب آہستہ آہستہ ماہ رمضان ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. یہ مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے. خوب رحمتیں برکتیں جتنی سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں اور رب کی ذکر میں, رب کی باتوں میں, مصطفیٰ کی یادوں میں اپنے
بقیہ رمضان کو سفر کریں جیسا کہ آپ نے گزشتہ روزوں میں سفر کیا۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ بریک میں جوائن کیا ہے حیدرآباد کے ایک بہترین آرٹسٹ، 35 سالوں سے اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، اسٹیج آرٹسٹ بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ نے مختلف ڈراماز میں کام کیا، مختلف زبانوں پر، اردو، پشتو، سندھی، پنجابی، ہندکو سمیت دیگر زبانوں پر بھی آپ کو عبور حاصل ہے، اور آپ نے ان تمام زبانوں میں اپنے ڈرامہ ریکارڈ بھی کرائے ہیں، ڈرامہ کیے بھی ہیں۔ اور ناظرین محترم، یہ شاید پہلے بلکہ یقیناً پہلے ہی آرٹسٹ ہوں گے جن کو اتنی ساری زبانوں پر نہ صرف عبور حاصل ہے بلکہ ان سب زبانوں میں انہوں نے کام بھی کیا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر خان بنیری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہوئی جی حیدرآباد نیوز کی اس سحری ٹرانسمیشن میں، اور یہ ہمارا اپنا نیوز چینل ہے اور اس کے بہت شکریہ پروگراموں میں پہلے بھی ہم نے حصہ لیا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ، پھر اس میں اس طریقے کے پروگرام، پھر اس میں آرٹسٹوں کو بھی، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فنکار جو ہے وہ شاید مذہب سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فنکار صرف اپنے کام کے ٹائم پر ہوتا ہے، جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہندو کریکٹر بھی کرتا ہے، وہ سکھ کریکٹر بھی کرتا ہے، وہ کرسچن بھی بنتا ہے، لیکن مذہب سے اس کا اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جتنا عام لوگوں کا ہوتا ہے، اتنا عام لوگوں کا تعلق ہوتا ہے۔ جی علی بھائی، پہلے ناز شریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بالکل، اس کے بعد پھر پروگرام کا سلسلہ آگے چلے گا۔ ناظرین ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عبدالحق چنا صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ ہمیں 2 سیگمنٹ میں بہترین خوبصورت سی نعت شریف سنائی، اور ساتھ ہی آج کے جو مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی پیارے مہمان ہیں، اور میں تو یوں کہوں گا کہ میرے شہر کا فخر ہے، میرے پاکستان کا فخر ہے کہ جو ماشاءاللہ اتنی زبانوں کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر جنہوں نے الحمدللہ ڈراموں میں اور بہت ساری جگہوں پہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اور سینئر بھی ہیں، میں بتاتا چلوں سینئر بھی ہیں، ایک ہمارا ایک تعلق بھی ان سے رہا، اور خوش مزاج بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، اور ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس چیز کی خوشی بھی ہمیں کہ حافظ صاحب کوئی بھی یہاں مہمان آتا ہے، بھلے وہ آرٹسٹ کیوں نہ ہو، کوئی عالم ہو یا کوئی سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات یا کسی بھی NGO سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ایک الفاظ کہتا ہے حیدرآباد نیوز میرا اپنا چینل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ تمام مہمانوں کا، دوست احباب کا، سائیں بنیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہر سال تشریف لاتے ہیں اور بہت پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں۔ جی جناب۔ یقیناً حیدرآباد نیوز ان کا اپنا چینل اس وجہ سے کیونکہ حیدرآباد نیوز ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے، تو حیدرآباد نیوز۔ واہ واہ، یہ بات بہت پیاری کہی ہے کہ حافظ صاحب نے کہ حیدرآباد نیوز ان کے ساتھ رہتا ہے، اس وجہ سے ان کا اپنا پیارا چینل۔ اللہ کریم میرے پوری چینل کی ٹیم کو، اس کے مالکان کو، اس کے معاونین کو اللہ کریم سب کو آباد و شاد فرمائے۔ حافظ صاحب میں بات کروں، یہ ٹرانسمیشن، اتنی بڑی ٹرانسمیشن بغیر وسیلے کے تو ہم نہیں پہنچا سکتے، تو کس کے وسیلے سے ہی پہنچ رہی ہے؟ یہ آج اس وسیلے سے پہنچی ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان تمام اسپانسرز کے، جن کا ذکر میں ابھی پہلے بھی کر چکا ہوں کہ عبداللہ بلڈرز ایک بہترین منصوبہ جو بنایا، جس منصوبے سے موجود ہم آپ سے براہ راست ہیں، عبداللہ مال سے، عبداللہ شاپنگ مال سے، ساتھ ہی ساتھ المدینہ فلور ملز۔ آٹا ہر بندہ استعمال گھر میں کرتا ہے، لیکن المدینہ فلور ملز کی کیا ہی بات ہے کہ بہترین آٹا پرووائڈ کرتے ہیں۔ کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس ہر بندے نے اپنے گھر میں استعمال کیا ہوگا کبھی نہ کبھی، اور بہترین پینٹ ہے جو ایک عرصہ دراز تک چلتا ہے۔ حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس جو کہ بانی ہے، شیرمال جو شیرمال ہے اس کے بانی ہیں یہ، اور بہترین شیرمال ہوتا ہے جنہوں نے ٹرائی نہیں کیا۔ اور بلکہ ہمیں تو ایک بات ابھی ریسنٹلی پتہ بھی لگی تھی کہ اگر ان سے آپ پانی ڈلوائے بغیر لیں تو کڑک کڑک چائے کے ساتھ بڑی مزیدار ہوتی ہے، اور یہ انشاءاللہ عزوجل بہت جلد ہم منگوانے بھی والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بلڈرز کی تنظیم ہے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، جو بلڈرز کے ہر مسائل پر، ہر معاملے میں پیش کھڑی رہتی ہے۔ نزوہ کاسمیٹکس کا سامان ہے جو پورے پاکستان میں پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور پورے پاکستان میں ان کی ہول سیل پرائس میں چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ الفا پراپرٹیز، ریئل اسٹیٹ کا ایک ابھرتا ہوا نام الفا پراپرٹیز ہے۔ ناظرین محترم، ساتھ ہی ساتھ لاسیفا بریڈ ہر بندہ ناشتے میں استعمال کرتا ہے تقریباً، تو اور اگر بریڈ استعمال کرنی ہے تو کیوں نہ لاسیفا کی استعمال کریں، بہترین بریڈ ہوتی ہے۔ رامادہ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد کا ایک اور عظیم الشان منصوبہ، جس جو ہوٹل اور مالز دونوں ہیں۔ ہیرل کلیکشن جو ہم نے پورا مہینہ ابھی تک وارڈروب پہنا اور جو آگے پہنیں گے، یہ ہمیں ہیرل کلیکشن کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تلک چاڑی پر ان کا اسٹور واقع ہے، ضرور ایک بار وزٹ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ نوریا سموسہ، بہترین سموسے ہوتے ہیں، اور علی بھائی کی فرمائش جیسے کہ ہے کہ عید کے بعد نوریا سموسہ پہ ضرور جانا ہے۔ بالکل جانا ہے، جب بھی آپ میری طرف چکر لگائیں گے تو نوریا سموسہ پر بھی چکر ضرور لگائیے گا۔ اور ہمارے جو پاورڈ بائی اسپانسر ہیں ایور گرین کلاتھنگ، جن کا ایک آؤٹلیٹ
آٹوبان پر موجود ہے اور دوسرا آؤٹ لیٹ جو ہے عبداللہ مال میں موجود ہے. بہترین آپ کے پاس اسٹف موجود ہے, لیڈیز, جینٹس, کڈز, ساتھ ہی ساتھ بیڈ شیٹس وغیرہ ساری چیز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. بہترین اسٹف ان کے پاس موجود ہے اور جو پرائس ہیں بہت ریزنیبل ہیں. جیسے کہ 8 نمبر مارکیٹ یا آپ دیگر کسی بازار سے لیں تو وہ پرائس آپ کو آٹو بان پر ملیں گے بہترین اسٹف کے ساتھ. جی علی بھائی نعت شریف کی طرف چلتے ہیں, پھر آگے. حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, حافظ عبدالحق چنا صاحب, جو کہ مٹیاری سے آپ خیر پور میں, سوری ایک دس ہمارے دوست آئے تو وہ بھی مٹیاری سے, تو میں ذہن میں تو خیر پور میرٹ سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں اور شہر حیدرآباد کے اندر تشریف لائے ہیں. حیدرآباد نیوز کی عبداللہ مال سے براہ راست ٹرانسمیشن میں, اور حیدرآباد نیوز کی یہ روایت رہی ہے کہ نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتا ہے اور آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. جن کو ہم محدود کر دیتے ہیں ان کو حیدرآباد نیوز اجاگر کرتا ہے. جناب بسم اللہ. نوری نوری جن کا چہرہ میرے محمد ایسے ہیں, واہ واہ, میرے محمد ایسے ہیں, سر پہ سجایا سین کا سہرا میرے محمد ایسے ہیں, میرے محمد ایسے ہیں. ارحم و اکرم نور مجسم جان عالم رحمت عالم, ارحم و اکرم نور مجسم جان عالم رحمت عالم, جان عالم رحمت عالم, جن کے کرم کا ثانی نہ آیا میرے محمد ایسے ہیں, میرے محمد ایسے ہیں. نوری 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 جن کا چہرہ سر پہ سجایا سین کا سہرا میرے محمد ایسے ہیں, میرے محمد ایسے ہیں. شان ہے عالی مان نرالی پیاری پیاری کملی کالی, شان ہے عالی مان نرالی پیاری پیاری کملی کالی, پیاری پیاری کملی کالی, جس میں انور کا سایہ میرے محمد ایسے ہیں, میرے محمد ایسے ہیں. تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرمایا تھا آدم نے خلق بری پہ توبہ پہ لکھا ہوا ملا نام محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نام کی برکت دل عشاق سے پوچھ جہاں آ گئی تن میں جلیا نام محمد. شان عالی مان نرالی پیاری پیاری کملی کالی, پیاری پیاری کملی کالی, جس میں انور کا سایہ میرے محمد ایسے ہیں, میرے محمد ایسے ہیں. نوری نوری جن کا چہرہ میرے محمد ماشاءاللہ کیا بات ہے, میرے محمد سے ہیں.
سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے محمد ایسے ہیں. جناب حافظ عبدالحق چنہ صاحب جو کہ خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. حافظ صاحب مہمان بالکل باکمال مہمان, نہ کسی تعریف کا محتاج ہے نہ کسی تعارف کا محتاج ہے آج کا مہمان. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں ناصر بھائی. ناصر بھائی 24ویں سحری میں آج ہم حاضر ہیں. رمضان جا رہا ہے, مہمان جا رہا ہے. جو 24ویں سحری سے قبل جتنے بھی روزے گزرے 23 روزے کیسے گزرے آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہے اور ظاہر ہے اتنا خوبصورت مہینہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں دی ہیں رمضان کو کہ اگر آپ نفل بھی پڑھیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے نا. صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا بدنصیب ہوگا کہ اس کی ایسے خوبصورت اور بابرکت مہینے میں اگر وہ کوئی فضیلتیں ان کو نہ ملیں تو میرے نظر میں وہ بدنصیب انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے. اور نماز روزہ یہ فرض چیزیں ہیں, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ ہمارا دین اس کی بڑی پرچار کرتا ہے. حقوق العباد دین کا کام تو اللہ کا ہے نا. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں ہم اور پڑھنی بھی چاہیے. اللہ کی عظمت ایسی ہے, ایسی شان والا ہے, اس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ حقوق العباد کا بھی تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے. جو ہمارے ارد گرد جو مستحق لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. ناصر بھائی بہترین زبردست پیغام آپ نے دیا. ایک اپنے چھوٹے سے اختصار کے ساتھ جیسے آپ جواب دے رہے ہیں اور بہت اختصار سے آپ نے جواب دیا, اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں آپ نے بند کر دیا. پھر ایک بار ہمارے ساتھ بہت سے مہمان ایسے با کمال ہوتے ہیں جو اپنی بات کا, اپنی چیز کا, اپنے لفظوں کا مدعا بیان کرنا جانتے ہیں. ناصر بھائی 35 سال اس شعبے میں ہو گئے آرٹسٹ کے. مختلف زبانوں میں آپ نے کام کیا جس میں پشتو, پنجابی, بیسیکلی آپ پشتو ہیں. جی جی. پنجابی, سندھی, ہند کو, سرائکی و دیگر زبانیں میرے پاس. آپ کے تعارف میں جو ہمارے ڈائریکٹر عزیر خان زئی نے آپ کا تعارف پیش کیا, اور ویسے آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, یقیناً آپ نے بہترین خدمات سر انجام دیے. کیسے اتنی ساری زبانوں پر عبور حاصل ہوا اور کیسے ان تمام زبانوں پر کام کیا آپ نے, اور کون کون سی زبانیں مزید ہیں جن کا ذکر میں اصل میں بات یہ ہے بیٹا کہ زبانیں تو آرٹسٹ کے لیے ویسے بھی مطلب ایک چیلنج ہے نا. آرٹسٹ کو کسی وقت کسی بھی زبان کی ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اگر آپ کی زبان اردو ہے, اگر آپ کی زبان سندھی ہے, اگر آپ کی زبان پشتو ہے, تو اپنی مادری زبان کو کبھی بھی آپ ڈیگریڈ نہ کریں. بالکل. چاہے آپ کی کوئی سی بھی زبان ہو, اس کو آپ اہمیت دیں, اور جب اس کو آپ اہمیت دیں گے تو پھر آپ مزید جو زبانیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہے, ہمارے صوبے میں بولی جاتی ہے, آپ ان سے بھی پیار کریں گے. آپ یقین کریں کہ جب میں سندھی بولتا ہوں ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو میرا احساس ہے, اب مجھے سندھی کے احساس کا تو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا احساسات ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کی بولی جو ہے وہ سندھی بولی بڑی میٹھی بولی ہے. بالکل. اور بڑی مقصد ایک فقیرانہ ٹائپ کی بولی ہے سندھی. تو میں تو بہت پیار کرتا ہوں سندھی سے, اور جب میں سندھی بولتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ پٹھان ہے, تو پھر تو اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ پٹھان ہے پھر تو وہ بولے گا یہ تلفظ یوں تھا فلانا تھا, لیکن اگر پتہ نہ ہو اسے تو وہ نہیں کہہ سکتا یہ کہ یہ سندھی نہیں ہے. وہ پھر میرے تلفظ سے مجھے نہیں پکڑ سکتا. اللہ کے فضل. اچھا حافظ صاحب پچھلی ٹرانسلیشن کے اندر, پچھلی سال ٹرانسلیشن میں ہم نے ان سے بلوائے بھی تھے کچھ جملے جو تھے نا, وہ ماشاءاللہ انہوں نے تو کچھ زبانوں کے اندر ہمیں بڑھ رہا تھا کہ ڈرامے میں کوئی مشہور ایسے مزاحیہ جملے, یہی بات بالکل, یہ سوال کچھ مزاحیہ جملے ہمارے ناظرین کے لیے. اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اسکرپٹ پہ کرتے ہیں. اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. جی اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. ہم مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا فلم کامیڈی کرنا یا وہ, تو ہم میرے ساتھ کم سے کم یہ ہے کہ ور اسٹائل آرٹسٹ, ہمیں آپ کسی قسم کا رول دے دو, ہمیں پولیس انسپیکٹر بنا دو, آپ ہمیں ڈاکٹر بنا دو, آپ ہمیں بڑا اسمگلر بنا دو, آپ ہمیں جو ہے نا سندھ کا ایک ظالم وڈیرا بنا دو. تو مختلف رول ہم نے کیے. کامیڈی کا تو مقصد یہ ہے کہ بہت کم کرنے کو ملی, لیکن جو کی تو اس میں بھی اپنا ایک ہمارا خیبر سے ایک پروگرام چلتا تھا
इश्क विश्क, इश्क विश्क। हाँ, तो उसमें मैंने हकीम का रोल किया था, तो वो थोड़ा सा मतलब जी जी बुलबुले टाइप का था, तो उसमें वो खबर है ना ऐसा कह रहे कि माता राजी जुड़ के पखपल लासू ने वाले सीधा बस्तर की पूरी के कह रहे ता तो बदू से तेज कर अच्छा ये एक सही। मकसद वो हकीम होता है ना, तो अपनी मकसद एक उनकी पड़ोस में खातून रहती, तो ये उन पे लट्टू है, तो उनके लिए सुरमा पीस कर आए हैं। और कहते हैं कि ये तुम सुरमा जब आंखों में लगाओगी ना, तो ये तुम्हारी आंखों की जो ना रोशनी बड़ी तेज हो जाएगी। वाह भाई वाह। अगर बिलफर्ज एक जहन देते हैं कॉमेडी जैसे आप करते हैं और अली नक्शबंदी आपके साथ होते हैं, तो क्या अचानक से फिल्बदी जो जहन में आ रही है बात अचानक से नॉन स्क्रिप्टेड क्या कॉमेडी करेंगे अली नक्शबंदी आपके साथ हो तो? अल्लाह ताला ने अली को माशाल्लाह इतना नूर चेहरा है इनका। अब नहीं एक वो नहीं, एक वाइज बड़े अच्छे हैं अली भाई, या चले मेरे साथ कर लें, कोई भी वो नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि आपके साथ या अली के साथ किसी के साथ भी कर सकते हैं। अब अमा पहचाने नहीं तुम्हें, तुम शफूर के बेटे तो नहीं हो? शफूर का बेटा तो नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो फिर तुम जरूर अख्तर के बेटे होगे। मैं पहचान गया, बचपन से जानता हूँ तुम्हें। बचपन? हाँ, तुम नहीं पहचाने मुझे, लेकिन मैं पहचान गया। सर जबरदस्त कमाल, और ये अचानक से सर ने एक माहौल बना दिया बेहतरीन। क्या सवाल है अल्लामा साहब के लिए अली भाई? सर अल्लामा साहब के लिए माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी गुफ्तगू। इस बार भी हमारे मोहतरम ने हैदराबाद न्यूज़ की रिवायत को बरकरार रखते हुए बहुत प्यारे अंदाज से एक ये हुए शब्बीर मिराज साहब हुए, इनसे एक माशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और जब ये आते हैं तो बहुत प्यारी बड़ी चटपटी बातें भी हम कर लेते हैं इनसे, क्योंकि यहाँ हमारे हैदराबाद न्यूज़ की टीम का हिस्सा भी है। अच्छा, तो अल्लामा साहब आपके लिए एक सवाल ये नाज़रीन की तरफ से आया कि रोज़े की हालत में उल्टी का आना कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मद। रोज़े के हवाले से अगर रोज़ेदार को के उल्टी आ जाती है तो ये या तो फिर गैर इख्तियारी अपने इरादे के बग़ैर आ जाए, मुँह भर के आ जाए, कई मरतबा आ जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर इरादतन अमदन किसी का दिल भरा हुआ है, दिल कच्चा हो रहा है, या फिर उसका दिल चाह रहा है कि वो उल्टी करना चाहता है और वो अमदन उंगली डाल के हलक के अंदर वो उल्टी करना चाहता है और फिर वो उल्टी मुंह भर के हो, तो ऐसे उल्टी करने वाले का रोज़ा टूट जाता है और इस पर जो है क़ज़ा होगी, वो रोज़े की इयादत करेगा, कफ़ारा इस पर नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, ये बेहतरीन जवाब जो है हमारे अल्लामा साहब इरशाद फरमा रहे थे। वापसी हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। जी नासिर भाई, ये बताएं शौक़ कैसे डेवलप हो? जो बड़ी प्यारी एक्टिंग कर आपने अभी हमें दिखाई और बड़ा मज़ा आ रहा था, ये शौक़ कैसे डेवलप हुआ और कैसे कब से कर रहे हैं ये शौक़ जो है ना, असल में ये होता है गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है ना, ये गॉड गिफ्ट और अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है ये। और हमारे सिंधी में कहते हैं कि अल्लाह की तरफ एक दात मिलल है, तो ये वो दात जो है, मैं छोटा सा था मैं, मतलब वो तवे से कालक लेके मूछे बना ली, दाढ़ी बना ली, फिर कभी अरबी वाला ड्रेस पहन के, कभी फ़कीरों वाला ड्रेस पहन के, फिर महल्ले में घूमने वाला जनाले, मतलब ये वो बचपन वाली एक्टिंग थी। मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, तो वो उसको शौक़ था ड्रामों में काम करना, तो वो मैं उनके साथ जाता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ ना तो उनके साथ जाता था, उनकी रेसलें वगैरह देखता था मैं। उनका नाम है यूसुफ खान, लेकिन वो दुरानी लिखते थे अपने नाम के साथ ताकि किसी को पता न चले कि ये कौन है। तो वो उसको देख के जो ना फिर ज़्यादा शौक़ मुझे हुआ। तो उन्होंने तो ऐसे चंद ड्रामे किए, लेकिन मैंने पूरे पाकिस्तान में किए, स्टेज भी किया, टीवी भी किया, मैंने ये जो है फिल्म भी की, जो टेली फिल्म है जिसे कहते हैं ना ये, और इसके अलावा रेडियो भी किया। फिर मैंने लाइव शोज़ किए, खैबर टीवी से मैंने बहुत काम किया एज ए मकसद यूँ होस्ट समझ लें उस प्रोग्राम के जो हमारा होता था, उसमें मैं सुल्तान चांदियों का कैरेक्टर करता था। खुदा कसम खा के करा तो बात करा, तेरे को पता नहीं है तो मैं कौन हूँ? अरे अपने खानदान के फैसले मैं ही तो करता हूँ,
पर अभी मानते नहीं है, तो उसमें मेरा कौन सा कसूर है? ये कमाल है, अब मानते नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ये भी बेहतरीन बात है। अच्छा नासिर भाई, जैसे कि रमज़ान मुबारक में सिलसिला होता है, उसमें भी आपकी भी मसरूफियात चलती रहती होंगी। जी तो जी। घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजरता है या बाहर? नहीं देखो, आर्टिस्ट का तो वक्त सारा बाहर ही होता है ना। आर्टिस्ट तो ज़ाहिर है मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, तो घर में तो टाइम कम ही होता है। लेकिन ये है कि मैं रमज़ान के महीने में काम नहीं करता बिल्कुल। अब ये तो ज़ाहिर है दीनी प्रोग्राम है और रमज़ान के हवाले से तो मैं आ गया, वरना मैं कोई प्रोग्राम नहीं करता। बाई गॉड, मैं भले मुझे 10 लाख रुपए भी कोई देना, मैं नहीं करता। बस मेरा एक महीना जो है ना इबादत, अब नमाज तो मैं 5 वक्ता पढ़ता हूँ, मकसद नमाज नहीं छोड़ता मैं, भले मैं कहीं भी हूँ, लेकिन रमज़ान में फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ। माशाल्लाह, ये चीज़ बहुत अच्छी कि रमज़ान करीम का एहतराम करना। और नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है रमज़ान करीम जो है वो हमसे रुखसत हो रहा है, और दुआ गो हैं अल्लाह करीम हमें आइंदा साल ये रमज़ान करीम मदीना मुनव्वरा में देखना नसीब फरमाए। हमें अपने वालदेन असातिज़ा किराम के साथ देखना नसीब फरमाए। और साथ ही नाज़रीन बताता चलूँ कि चंद दिन रह गए, इसको गनीमत जाने और नेकियों का सवाब फिर नहीं मिलना, फिर वो सहरी भी नहीं मिलनी, सहरी की रौनकें, इफ्तार की बरकतें, और फिर वो तरावी की लज्जतें, नमाज़ों की बरकतें, दुरूद की लज्जतें फिर हमें नहीं मिलनी जनाब। चंद दिन रह गए, इसमें आप जो है नाज़रीन से मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि ये अलविदा होता जा रहा है, ये रमज़ान करीम जा रहा है, बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। हैदराबाद न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चंद दिनों को गनीमत जानते हुए दिल खोल के इबादत करें, ऑल फोल काम छोड़कर। जैसे कभी हमारे मोहतरम ने बताया कि मैं रमज़ान करीब में कोई जो है शूट नहीं करता, ना किसी ड्रामे किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, रमज़ान करीम की बरकत और हुर्मत के लिए मैं हाजिर रहता हूँ। इनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि नाज़रीन देखिए हमारे एक्टर्स जो हैं वो भी किस अंदाज से एहतराम रमज़ान करते, तो तमाम आम लोगों से भी गुजारिश है इसी तरह एहतराम रमज़ान करें कि मस्जिदों में बहार आ गई थी, जो कदर जोक आते नमाजी, मस्जिदों में बहार आ गई थी, जो कदर जोक आते नमाजी, हो गया कम नमाजों का जज़्बा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। और बज़ में अफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सोना सोना, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। अली भाई आपने तो खुदा की कसम ईमान ताज़ा किया। बेहतरीन अली भाई, और ज़बरदस्त आवाज़ के मालिक हैं अली भाई, बेहतरीन अंदाज में जब भी पढ़ते हैं एक माहौल बन जाता है, सुरूर बन जाता है, कैफियत बन जाती है, सर वक्त सहर हुआ जाता है, और सहरी करने का वक्त करीब है, प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त भी हुआ जाता है। साथ ही साथ हाजी महफूज शीरमाल हाउस से शीरमाल भी आ चुके हैं, साथ ही साथ ज़ैनब कुकिंग ऑयल में पके हुए पराठे, और साथ ही लासिफा ब्रेड की ब्रेड भी आ गई है, और इनायतुल्लाह कमरानी की बेहतरीन सी कड़क हुई पकी हुई चाय भी आ चुकी है। और उज़ैर भाई ने आज निहारी का भी एहतमाम किया है, सुभान अल्लाह। सहरी आज हम आपके साथ करेंगे। उससे कबल अख्ताम प्रोग्राम से कबल एवरग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से हमारे मेहमानों को रोज़ की बुनियाद पर एक गिफ्ट दिया जाता है, और मैं गुजारिश करूंगा मेरे साथ, और मैं यहाँ आपकी बात काटते हुए, आप मेरे भाई हैं, मेरे बड़े, आपकी बात काटते हुए मैं गुजारिश करूंगा मेरे को जनाब भाई हाफिज मोहम्मद अम्मार कुरैशी साहब, आप हमारे मेहमान को यकीनन बैठने में आपको भी नहीं दूंगा, आप भी मेरे साथ आए। सर से गुजारिश है सर, नासिर खान साहब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह भाई, ये एवरग्रीन वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो है ना ये हमारी इज्जत भी है और आपकी पब्लिसिटी भी। मैं दोस्तों से कहूँगा कि इनके जो है वो ज़रूर यूज़ करें। ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह बड़ा नाम है इनका,
بہت شکریہ. اور میں حیدرآباد نیوز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایور گرین کلاتھنگ کا ہمیں بتایا. بالکل سر، ایک بار میں کہوں گا جیسے کہ آپ نے اپنے فینس سے گزارش کی ہے کہ وہ ضرور جائیں، ساتھ ہی ساتھ ایک بار آپ بھی ضرور وزٹ کیجئے گا سر ایور گرین کلاتھنگ کے اس آؤٹ لیٹ کو. آٹوبان میں موجود ہے، عبداللہ مال جہاں سے ہم براہ راست آ رہے ہیں یہاں بھی موجود ہے. سر بہترین اسٹف موجود ہے ان کے پاس، جینٹس کا، لیڈیز کا، کڈس کا، ساتھ ہی ساتھ دیگر بیڈ شیٹس وغیرہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور بہترین اسٹف کے ساتھ بہت ریزنیبل پرائز میں آپ کو انشاءاللہ ضرور. ایک بار ضرور وزٹ کیجئے. میں اپنے تمام فنکار ساتھیوں سے کہوں گا کہ عید بھی جو ہے نا قریب ہے تو ضرور وزٹ کریں. جو عبداللہ جو ہے مال کے قریب ہے وہ یہاں نہیں تو آٹوبان روڈ پر جائیں اور اس کو وزٹ کریں. ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھی چیزیں ملیں گی. ناظرین محترم، اب وقت ہوا جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ناصر خان بنیری صاحب جو کہ حیدرآباد کے ایک سینئر آرٹسٹ ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ خالد محمود سمرو صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالحق چنہ صاحب جو کہ جنہوں نے بہترین انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو منور کیا. ساتھ ہی ساتھ علامہ صاحب نے علمی گفتگو اور شرعی مسائل پر روشنی ڈالی اور چٹپٹی سی باتیں ہوئیں ہمارے مہمان کے ساتھ. مجھ عمار قریشی کو اور میرے ساتھی میزبان علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. ہوتی ہے ملاقات کل نئے مہمان نئے عالم کے ساتھ. دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی بہترین سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. میں چاہوں گا علامہ صاحب المختصر دعا فرما دیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد لا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک کے فضائل اور رحمتیں اور برکتیں پوری کی پوری طرح سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. سب پر رحم فرما، سیدھی راہ کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مظلوم مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی سے غیبی مدد فرما. یا الہ العالمین ہمارے پاکستان پر جو ملکی حالات چل رہے ہیں ان پر خصوصی رحم فرما. ہمیں ہدایت عطا فرما. حق نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت خانہ کعبہ بار بار نصیب عطا فرما. ہم سب پر کرم فرما. یا الہ العالمین ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے ہیں یا الہ العالمین برکتوں اور رحمتوں والے مہینے کے صدقے ہمیں عطا فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الراحمين يا راحم المساكين يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن يقوم الحساب. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला माल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.